علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں یل زن تہ پتہ رات پڑے گرو نانک دیو جی ام سندس بارس من پڑے رات کیسا جانکاری کرے حاصل کہ گرو نانک دیو جی یہ آز برو 500 ؤری برو تلونڈی گامس مز پاکستانس مز گام یت آز نانکانہ صاحب ونان یہ لاہور پہ 15 کلومیٹر دور جنوبی خطس مز واقع ام سندس مالس ناو کالو چند اور سو سرکاری طور گامس مز حساب کتاب لکھنس پہ ملازم آمت تھانہ ام سن بڑش بین گرو نانک سن بڑش بین تس من پرورش آمت کرنے کت نانا سندس گھرس مز بڑبب سندس گھرس مز یم موجود تس ناوی پیو پتہ نانکی اور نانکی یل ام سن بین پیو ناو پتہ لگ لوک امس تہ ون نانک اور ات پہ پیو امس ناو نانک گرو نانک امس بچپن پہ امس گندنک ترپنک شوق کھین امس اگر گرک پونس دان سہ کران غریبن مسکین محتاجن پہ خرچ اور آج امس پہ برو کن پرن 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا دپا یل 6-7 وور ووت یہ 7-8 وور یل گو پتہ رو گھرکیو سبق پرنے خاطر انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلدی سیکھ لیا فارسی تے رسمی حساب کتاب ہیوچم جلدی لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا مگر امس لوگ نا پتہ برو کنت مز پرنس مز کہین یہ نا زیادہ پانس پرنس کن دلچسپی دان کی وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتا تھا یہ اکثر بیشتر یہ پسند کران کن زونی روزن تنہا یہ روزان الگ تھلگ کن جائیں کن زونی یہ تی کران زیادہ پسند پان کیا الگ تھلگ روزن جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا یہ بوڑ پانس گو رچاک یہ رچاک بوڑ گو ام نشن 8 دہ وور 10 وور یہ ووت امس وون گھرکیو نیز کر کیا ذمہ داری کیا کر ذمہ داری اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا ات مز تہ لوگ امس دلا یعنی ذمہ داری کن تہ دیت توجہ کہین ذمہ داری تہ ہیچ کہین کرے اس طرح دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی پتہ وونک گھر سا کر دکانداری یعنی ذمہ داری تہ کرنے کی مگر تر دکانداری مز تہ آ امس مزہ وزہ کہین تر مز تہ آ امس کیا امس دل لگا کہین یعنی پن دل امس یژھان دکانداری کرن کی ایک دن گرو نانک کے والد صاحب نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو ایک دہ کر امس کام ایک دہ دت تمس مل رۄپیس 10 ساس رۄپیس 15 ساس دتنس دپنس نیازا گژھ ژٕ لاہور تتہِ کر ژٕ کینٛہہ کاربار مگر تیُتھ کاربار کٔرۍ زِ یتھ منٛز نفع یی نیاز یِم گٔے رۄپیس 10-20 ساس ژےٚ سۭتۍ لاگ ژٕ کُنہِ کارس تتھ کارس لٲگۍ زِ یتھ منٛز ژےٚ نفع یی بالا نام کا ایک جاٹ نوکر بھی ساتھ کر دیا اکھ نوکر اکھ دتنس سۭتۍ اکھ غلام اکھ یس ناو اوس بالا کیاہ اوس تس ناو بالا سُہ تہِ دتنس سۭتۍ دوٚپنس نیاز یہِ تہِ نیُن سۭتۍ گرو نانک چل پڑے راستے میں کچھ فقیر سادھو نظر آئے دپا ییٚلہِ گھر درٛاو یہ ووت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بوٗنٛدیو شہر یہ ووت یہ یوٗتاہ دوٗر ووت یہ اتہِ پیوٚو أمِس کینٛہہ فقیٖر سادھو یعنی کینٛہہ فقیٖر یِم ٲسۍ کیٛاہ مُسافِر یِم ٲسۍ یِم بھیٖک منٛگن وٲلۍ چھِ تِم پیٚیہِ أمِس اَتہِ بٕتھِ وہ بھوٗکے تھے تِم ٲسۍ وہ بہت بھوٗکے تھے تِم ٲسۍ بچھِ ہٕتۍ تِم ٲسۍ فاقہٕ ہٕتۍ گرو نانک کو انہیں دیکھ کر بہت ترس آیا اور انہیں کچھ روپے دینے چاہے گرو نانکن یُتھُے وٕچھ مُسافِر غریٖب مسکیٖن محتاج ییٚلہِ وٕچھن فاقہٕ ہٕتۍ وٕچھن واریاہ کمزور گٔمٕتۍ فاقہٕ ہٕتۍ بچھ کران أمِس آو یِمن پٮ۪ٹھ زبردست آر أمۍ تُلۍ کینٛہہ پونٛسہٕ دِژ یِمن پونٛسہٕ رٔٹۍ سا یارا یِم گوٚو تۄہہِ پونٛسہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ نیاز ویاز دِوان چھِ فقیٖرو نے کہا بابا نقدی ہمارے کس کام کی ہم تو بھوکے ہیں کچھ کھانے کو دو ؤتھۍ مُسافِر دوٚپس ہے أسۍ کیٛاہ کرو یِمن پونٛسن یارا پونٛسہٕ چھِنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ کینٛہہ کیٛازِ أسۍ چھِ بچہِ ہٕتۍ أسۍ کیٛاہ کرو پونٛسہٕ ما کھٮ۪مو أسۍ بتہٕ بدلہٕ اَسہِ ہا گژھِ کینٛژھا کھٮ۪نس آسُن اگر اَسہِ کینٛہہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ چیٖز ویٖز دِہوکھ سُہ اوس ٹھیٖک کینٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖز اگر اَسہِ مِلہِ ہے سُہ اوس ٹھیٖک یِمن پونٛسن کیٛاہ کرو أسۍ دِتھ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کینٛہہ چیٖز گرو نانک خود شہر گٔے گرو نانکن ییٚلہِ بوٗز یہِ گوٚو پانہٕ کوٚت شہر کوٚت گوٚو یہِ یعنی بازر گوٚو یہِ آٹا لایے روٹیاں پکایے اور فقیٖروں کو کھلایے أمۍ وۄنۍ اورٕ 8 بورِ کھنڈن 8 ٹھیلا اکھ اوٚنُن بنووُن اتھ ژوٚٹ منڈوُن یہِ اوٹ بنووُن ژوٚٹ اور دِژُن یِمن غریٖبن یہِ ژوٚٹ بنٲیِتھ اس طرح سارے روپیے فقیروں سادھوؤں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے اور واپس ہوئے اور یِم أمِس پونٛسہٕ ٲسۍ یہِ بیوٗٹھ یِمنٕے خدمت کرنس یہ چھِ انان اوٹ بتہٕ چاے نوٗن تیٖل کھیناوان چھِ اتہِ یِمن لوگنکھ لنگرت کھینٲیِن یِمے خریٖب ؤریٖب رچھن یِمے 8 دہن دۄہن ییٚلہِ یِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ مۄکلٲیِن تہٕ آیہِ پنُن گرٕ واپس
باپ کے ڈر سے گھر کے باہر ہی چھپ گئے. وہ لوگ یہ کھوجنے مول مارم مل دن پونس رپیس 10,000 رپیس 20,000 کہ کار کر مول مارم دپن پونس کت کر خرچ یارا مے کور نہ کاروبار کی بلکہ کھینم غریب مول مارم یہ بیوٹ گھر ژور مل سن ڈر. باپ نے ڈھونڈ نکالا اور پوچھا. بہرحال مل ژھونڈ یہ مل گور یہ تو یتھی مل وچ مل پرسنس کیا تو کیوں کر واپس ہوا اور جو روپیہ میں نے دیے تھے ان کا کیا کیا. دن یارا گبرا ثہ آمد واپس جلدی جلدی یم میں پونس وونس دے میں تمن پونسن کیا کور ژٕ کیا آو جلدی واپس تمن پونسن کیا کور میں پونس دے میں کاروبار کرنے خاطر. گرو نانک نے سارا حال صاف صاف بیان کر دیا اور کہا. گرو نانکن وون سوری حال کیا حال دن میں پہ وات کھنس غریب واریاہ تمن واریاہ بچت میں گوس پتہ تمن دیم پونس تمن نہ اس کیا کرو پونس اس دسے کھن چیز کیا پتہ وون میں تمن اوٹ ووٹ کھانڈ وانڈ تومل ومل چائے وائے اس پتہ تمہیں کھینا تم میں کور میں تمہیں بیٹھ خرچ. آپ نے کہا تھا کہ نفع کمانے کے لیے کچھ کھرا سودا کرنا ژے ویات دپیس کن تتھس کارس من لگ پونس یت من نفع ہی. بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کون سا ہوگا. دنس لہذا کر اگر بچت میں کیا کھانے چانے ام کوتہ فائدہ مند گھس آسن ام کس نیک کام ام کس فائدہ گھس واتن کہ میں کھانے غریب مسکین تمن ہن بچ ژج. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا چونکہ اس سن مول امس کھسے شرارت کھسے نا قدرتی کتھا امس کھسے شرارت مگر کیا کر. گرو نانک سن پتہ یہ تم مزاج انسان امس دنیا کامن من دلچسپی یعنی دنیا کمان من امس دلچسپی کی رۄپیہِ کمانس من لالچی چھ کی دولت کمانس من امس دلچسپی کہین تہ لہذا کر ہیوکنس نا تم موجود ؤنِتھ کہ. گرو نانک کی بہن کپور تلا کے علاقہ سلطان پور میں بیاہ کی گئی ہے. ام سن بین یس امس کور خاندر کپور تلا اخ علاقہ سلطان پورس من کپور تلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہ ہی گئی تھی. امس آتا تھی خاندر کرنے اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھے. ام سون یہ خاندار یوس یعنی ام سون بیم یہ سرکاری ملازم. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. ام سے مول سوچ میں چھنا صلاح خبر امس ما ات مز بہتر لاگو نوکری یلی لگ امس ما لگ دلچسپی گرس کن بہتر چیز سوزن و ملازمت کرنے خاطر. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرور مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا. تب کیا کران تب غریبن مسکین لاچارن بسن امن مدد کران پن یہ تنخواہ اس زینان تنخواہ رٹان یہ تم پونس کران کمن غریبن مسکین بیٹھن زیادہ پانس خرچ اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگا اور یم پتہ سرکاری خزانے پونس تم تہ لوگ یہ غریب نے پہ خرچ کرنے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا کیونکہ امس پو یم ملازمت نش تہ الگ گھن یعنی یہ شورک ات کڑت. گرو نانک کے رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. یل گرو نانکن وچ یہ نا ملازمت تہ دس سٹ کرو کی دکانداری دس سٹ کر کہین ذمہ داری ترائمس کر سٹ کرو کہین پتہ سوچم کاروبار کرنے خاطر نیبر تو تہ کور کی بہتر صلاح یہ گھس تیل سیود امس کیا کرے بہ خاندر چھنا قدرتی کتھا یل کھانا شر وور بگڑان گرو مند آز اس کیا ونان امس کرو خاندر امس تر یہ فکری امس پہ ذمہ داری یل امس ذمہ داری پہ گھرچ اتی تر امس فکری امس چلے سوری اتی کرس تین. اتھے پہ وون امس تہ مول دون بہتر امس کر بہ خاندر. گرہستی کا بوجھ پڑے تو اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دے گا. کیاز ام وون یل امس گھریک بوجھ پے امس پہ خانداری پہ تراؤن امس پہ شر پگہ پالن پتہ کرنے اکھن فضول خرچہ اپر خرچہ کہین تہ. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی اور امو کورک امس خاندر خاص کور خاندر گرو نانک. گرو نانک کی شادی ہو گئی 2 بچے بھی ہوئے. یل امس خاندر کورک امس زائے بچ کس بچ 2 بچ زائے. لیکن گرو نانک کا دل گھر ہستی میں نہ لگا مگر تم پتہ اس نے گھرس کن توجہ دِوان کہین کیاز امس خدا ترومت دلس من کیا رحمہ امس عوامچ خدمت کریں. امس تم موجود کاروبار ستن دلس گھر بار ستن دل وی لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے. اور خاندر کرنے پتہ پن شر آسنے پتہ یہ زیادہ پانس کمن کران مدد غریبن غربات نے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. یہ سمجھو پنہ خانداری زبردست کوشش کر تم تمہیں سمجھائن ہے یارا گھرس دتا توجہ شرا ونکس عیال بارہ گو ثہ کران مت درپدری ثہ کیا پن پونس زیادہ من غریبی ٹھیک رچن پنن شرین کن دِ توجہ
مگر أمس اوس نہٕ اثرا وثرا گژھان کِہیٖنۍ نہٕ مزیٖد کیٛاہ گوٚو پرو انشاءاللہ کہ صبحس انشاءاللہ